اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قابل احترام دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد مبرز اسلامک سینٹر کے اس ماہانہ اجلاس میں ہم آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم جس طریقے سے ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق دی، اسی طریقے سے ہمیں اس پروگرام کو سننے، سمجھنے اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان کے ذریعہ جو میسج آپ تمام کے پاس ارسال کیے گئے ہیں، اس کے ذریعہ معلوم ہوا ہوگا کہ آج کا یہ پروگرام، یہ ماہانہ اجتماع کس موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع جسے آپ حضرات کو میسج کے ذریعہ بتلایا گیا ہے، ہیپی برتھ ڈے، سالگرہ۔ اس کا اسلامی کیا نقطۂ نظر ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، ایک مسلمان کو اسے منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، انشاءاللہ العزیز انہی باتوں پر مختصر انداز میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ کوئی بات سمجھنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو حاضر رکھے اور جو باتیں، جو پوائنٹ بتائی جاتی ہیں، جو نکات بتائے جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پروگرام کے اختتام پر اس کے بارے میں وہ سوال کر سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، جس دین سے ہمارا تعلق ہے اور ہماری نسبت ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ بڑے فخریہ انداز میں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا دھرم اور آپ کا مذہب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اور جب عمل کے بارے میں پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمان کے کام کیا ہیں، اسلام کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اسلام نے کن کو مسلمان کہا ہے، تو اس کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو آج کے مسلمان اپنے سروں کو شرم سے جھکا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان صرف نام سے کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق نام نہاد اسلامی گھرانوں سے ہوتا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اور جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کو قبول کرتا ہے تو پھر جس چیز کو قبول کیا ہے، جس پٹے کو اپنے گلے میں ڈالا ہے، پھر اس کی تابعداری اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کرتا ہے، بلکہ جس کی غلامی اس نے اختیار کی ہے اس کے مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارنے کا پابند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم اس دین سے اپنی نسبت کرتے ہیں۔ وہ دین کوئی پرانا دین نہیں ہے اور نہ نیا دین ہے، وہ دین اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے، اور قیامت تک اب اگر کسی کو کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو اسے اسی دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عالمگیر دین اسلام کے سارے پہلوؤں پر مشتمل ہے، اور جن کے حوالے سے یہ دین ہمیں ملا ہے آپ تمام جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ ہیں آخری نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دین ہمیں ملا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھیں گے، اور 40 سال سے لے کر کے 63 سال تک 23 سالہ جو آپ کی نبوی زندگی ہے، جو اسلام کی ابتدا اور اسلام کی تکمیل، یہ 23 سالہ جو دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں یعنی انسان کی زندگی کے ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اور وارد ہوئی ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر کے انسان کی موت تک کے سارے پہلو، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس 23 سالہ دور میں لوگوں کی ولادت بھی ہوئی، واقعات بھی رونما ہوئے، لوگوں کی شادیاں بھی ہوئیں، بٹوارے بھی ہوئے، موت بھی ہوئی، ساری چیزیں واقع اور نمودار ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اسلامی ضابطۂ حیات کا رنگ کس طریقے سے دیا، ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کی زندگی، اس کی ولادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، اس کے جوانی کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، بڑھاپے کے بارے میں، موت کے بارے میں، شادی کے بارے میں، لین دین کے بارے میں۔ کوئی ایسا شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے
کہ جو تشنا رہا ہو اور اس کو بتلایا نہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے جو چیزیں جن کا تعلق تھا وہ ساری چیزیں مکمل کر دی ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو قبول کرنے کے ناطے میں تم سے خوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا دین ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جب ہم اسلامی معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں آج ہم نے اپنا لیا ہے جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے یا تاریخ کے اوراق جب الٹے جائیں کھولے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق غیروں کے رسم و رواج سے ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، ہمارے کردار سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام کو تو صرف ایک ڈھال بنایا ہوا ہے، اس کے پس منظر میں ہم اگر ولی ہیں اور دوست ہیں اور جس کا کام کر رہے ہیں وہ غیروں کا کام کر رہے ہیں، غیروں کی تہذیب ہم عام کر رہے ہیں، غیروں کی تمدن، ان کے رسم و رواج کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے ان سے زیادہ ہمارے یہاں پائی جانے لگی۔ اور اسلام کے جو رسم و رواج ہیں، اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان کو ہم نے پامال کر دیا اور بلکہ دفن کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان اسلامی معاشرے میں اسلام کے جو طور اور طریقے رسم و رواج جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا تھا اسے مسلمانوں نے نکار دیا ہے، انکار کر دیا ہے کہ یہ ہمارے مناسب نہیں ہے، ہمارے دور کے مناسب نہیں ہے۔ ساری چیزیں الا ماشاء اللہ، ساری چیزیں آج کا مسلمان اسلامی معاشرہ کوئی ایک چیز الا ماشاء اللہ نہیں ہے جو اسلام کے دستور اور ضابطۂ حیات میں رہ کر کے وہ زندگی گزارتا ہو۔ کوئی چیز آپ نہیں پائیں گے، عقیدے سے لے کر کے صفائی ستھرائی، رسم و رواج، معاملات، عادات و اطوار، سلوک، یہ ساری چیزیں ہم نے غیروں کی اپنا لی ہیں۔ کہیں ہمیں اسلام کا نشان، نام و نشان نظر نہیں آتا ہے۔ یہ آج المیہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہم آج جس موضوع کو لے کر کے آئے ہیں آپ حضرات کے سامنے وہ ہے سالگرہ۔ سال یہ معروف ہے، جس کو سن بولتے ہیں، 12 مہینے کے بعد وہ سال ہو جاتا ہے، اور گرہ جو بولتے ہیں یعنی کوئی چیز باندھنا۔ گویا ایک سال جب ہو جاتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس بچے کا یا اس آدمی کا ایک سال اور بڑھ گیا، یعنی ایک سال کا اور ہو گیا، مکمل ہو گئی۔ عرف عام میں اس کا معنی ہے برتھ ڈے، پیدائش، تاریخ پیدائش، جس دن پیدا ہوا ہے اس کو سالگرہ بولتے ہیں، یعنی اس کی پیدائش کا ایک سال مکمل ہو گیا۔ یہ سالگرہ دنیا میں معروف کب ہوا اور کہاں سے یہ نکلا ہے،
اور رواج اور عروج ملا ہے اس کو. تو یہ چیز میرے بھائیوں نہ مسلمانوں سے عام ہوئی ہے بلکہ 336 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن اس دن کو منایا گیا. پہلے یہ برتھ ڈے یا کرسمس ڈے جنوری میں 6 جنوری کو منایا جاتا تھا، اور آج بھی مشرقی ممالک جو مشرقی یورپ ہے، مغربی یورپ نہیں، مشرقی جو یورپ ہے وہاں پہ 6 جنوری ہی کو منایا جاتا ہے. لیکن مغربی یورپ جو ہیں ان لوگوں نے اس کو 25 دسمبر کو منانا شروع کیا. تو اس طریقے سے یہ چیز، اس کی ابتدا، اس کی شروعات عیسائیوں سے، ان کے یہاں سے یہ بدعت ایجاد ہوئی اور ان لوگوں نے اس کو شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مان کر کے، اور ان کی یاد میں انہوں نے اس دن کو منانا شروع کیا. شروع میں ان کے یہاں بھی یہ چیز صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، یا پھر بعد میں اور پروان چڑھی. تو جو خاص لوگ، بڑے لوگ ہوتے تھے تو انہی کے ان کا برتھ ڈے منایا جاتا تھا. لیکن بعد میں یہ اتنا عام ہوا کہ ہر کس و ناقص، ہر خاص و عام کے لیے اس کا 1 سال مکمل ہونے پر اس کا برتھ ڈے اور یوم پیدائش منایا جانے لگا. اتنا عروج پایا کہ جب یہ انگریز پھیلتے جہاں جاتے گئے وہاں اس کو عام کرتے گئے اور اس کو رواج دیتے گئے. چنانچہ یہ چیزیں جب مسلمانوں نے انگریزوں میں دیکھا تو انہوں نے بھی اس کو اپنے گلے لگایا اور اس کو منانا شروع کر دیا. جس طریقے سے انگلش بولنا آج ہمارے یہاں باعث فخر مانا جاتا ہے، ایسے ہی انگلش کے ساری چیزیں، ان کا کوٹ، ان کا پینٹ، ان کی ٹائی، ان کی ساری چیزیں ہمارے لیے باعث فخر ہو گئی ہیں. تو پھر یہ چیز کہاں سے چھوٹتی؟ انہوں نے بھی اپنے بچوں کی پیدائش اور اپنے بچوں کی پیدائش کے سال مکمل ہونے پر انہی کی طرح برتھ ڈے منانا شروع کر دیا. اور اچھے گھرانوں میں، اور جو لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ جو گھرانے تصور کیے جاتے ہیں، ان کے یہاں تو بہت ہی عام ہو چکا ہے. کوئی ایسا گھر اب مسلمانوں کا الا ماشاءاللہ کوئی ایسا گھر باقی نہیں بچا کہ جہاں پر یہ رواج عام نہ ہو گیا ہو کہ اپنے بچوں کی یوم پیدائش، سالگرہ اور برتھ ڈے لوگوں نے منانا شروع کر دیا. اور جو لوگ مناتے ہیں ان کے یہاں ہم جاتے ہیں، ان کی دعوتیں قبول کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایک ان کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ ہم اس محفل کو اور اس تقریب کو منانے لگے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی، ان کے رسم و رواج، ان کے معاملات اللہ رب العالمین کو اتنے پسند آئے کہ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تمہیں اچھا انسان بننا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو تمہیں کن کی پیروی کرنی پڑے گی؟ صحابہ کرام کی. ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ان کی زندگیوں کو کامیاب کر دیا، یہ کامیاب ہو گئے اور ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضرت ابو بکر کی طرح بننے کے لیے کوشش کرتے، حضرت عمر کی زندگی ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسا تقوی، پرہیزگاری، حیا، یہ ساری چیزیں اختیار کرنے کے لیے ہم تگودو اور محنت و جستجو کرتے، چہ جائے کہ آج ہم ان گندہ نفسیات، ان گندے تہذیب و تمدن جن کو ہم ماڈرن تصور کرتے ہیں اور بہت ہائی فائی تصور کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے یہاں یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی گندی مخلوق سے بھی زیادہ گندے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، یہ سارے کے سارے پلید ہیں، یہ سارے کے سارے گندے ہیں، جن کی تہذیب آج ہمیں اچھی لگتی ہے، جن کا چہرہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جن کا لباس ہمیں پسندیدہ ہے، جن کی تہذیب و تمدن ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کو دیکھا ہم نے بغیر داڑھی کا چہرہ بناتے ہوئے، ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا چہرہ ہے، ہم نے انہیں کی طرح عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے لباس بڑے چست ہیں، ہم نے انہیں کی طرح لباس بھی پہننا شروع کر دیا، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں کم لباس پہننے لگی ہیں، یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم نے کہا ہم بھی ایسا کریں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ساتھ دوستی کرتے ہیں، جوان مرد جوان عورتیں فرینڈ بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہماری زندگی کے لیے یار ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اپنے دین میں کیا ہے، ان کو لینا چاہیے، اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اس کو پسندیدہ تصور کیا اور اس کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا۔ ساری تہذیبیں ہم نے غیروں کا لینا شروع کر دیا اور پھر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ معاملات ہو، رسم و رواج ہو، شادی بیاہ ہو، پیدائش ہو، یہ ساری چیزیں، برتھ ڈے، اور اپنا صرف برتھ ڈے ہی سے نہیں بلکہ اب تو بہت سارے ڈے ہو چکے ہیں، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈے ہو چکے ہیں، اپریل فول ڈے، ویلنٹائن ڈے، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو پھر یہ مسلمان کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اس کو اپنے دین میں کراہت محسوس ہو رہی ہے، اپنا دین اس کو پسند نہیں آ رہا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ اگر ہم داڑھی والا چہرہ لیں گے تو لوگ کہیں گے تو دقیانوسی خیال والے، یہ درویش، یہ فقیر لوگ، یہ داڑھیاں رکھ کر کے، یہ نہیں، ہمیں ان کی طرح ہونا چاہیے، ہمیں جارج فلاں کی طرح، جارج اس کی طرح، اس کا چہرہ دیکھو بغیر داڑھی کا، صاف ستھرا، اس کو صاف ستھرا ہم تصور کرتے ہیں، اور بڑے ہی فخر کے ساتھ آج اسلامی معاشرے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ غیروں کی تہذیب کو اپنانا باعث فخر ہو چکا ہے، اور اسلام کی تہذیب کو اپنانے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ تو، یہ ملا، یہ فقیر، یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ تو حاجی ہو گئے، یہ نمازی ہو گئے یہ۔ لیکن اگر کوئی شخص دین سے دور اور دنیا والوں کے خیال میں چہرہ صفا چٹ، پین شرٹ ان کر کے، اس کو کہیں گے بہت ہی مہذب اور تہذیب والا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ کن کے یہاں ہے؟ یہ جو لوگ دنیا پرست ہیں۔ یہ سب کیوں آئی ہمارے یہاں؟ یہ ساری تہذیبیں کیوں آ گئی ہمارے اندر؟
اس لیے کہ ہم کیا ہو گئے؟ ہم دنیا پرست ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے۔ یہ دنیا کی ایک سیکنڈ کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر بڑے ہیں، ہماری گاڑیاں، ہمارے پاس نوکری 1 لاکھ 2 لاکھ کی، ہم نے سمجھا کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ ارے ان کا فلاں کا بچہ تو بڑا پڑھ لکھ کر کے اتنا بڑا انجینئر ہو گیا، نوکری مل گئی اور وہ بہت کامیاب ہو گیا، لوگ اس کو کامیابی تصور کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے پاکیزگی اختیار کی، وہ پاکیزگی جس کو دنیا کے سب سے پاک شخصیت نے جس چیز کی تعلیم دی تھی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے آپ کی شخصیت پر، قربان جائیے ہمارے ماں باپ سب قربان ہوں آپ کے ذات پر، کہ وہ شخصیت میرے بھائیوں کہ جن کے بارے میں عرش والے نے بھی قسم کھائی، جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے بلندی اور سرخروئی عطا فرمائی، اور جن کی نقش قدم پر چلنے کو ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنایا۔ وہ شخصیت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمیں کیا فرمایا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اہل ایمان، تمہارے لیے اگر کوئی ذات ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھا جائے، جس کے زلف کو دیکھا جائے، جس کے کپڑے کو دیکھ کر کے اسے کپڑا پہنا جائے، تو وہ ہے صرف ایک ہی شخصیت، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں فرمایا اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوڑھ لیا، عرش والے نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، کمبل اوڑھا، فرمایا یا ایھا المزمل، اور رہتی دنیا تک اہل ایمان اس کو تلاوت کرتے رہیں گے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ میرے بھائیوں، عزت والے کے طور طریقوں کو اپناؤ، عزت ملے گی، اور ذلیل لوگوں کے طور طریقے کو اپناؤ گے تو ذلت کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ عزت اسلام میں ہے، عزت جو ہے وہ اسلام میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب لوگوں نے اسلام کو فالو کیا، اسلام پر عمل کیا، اسلام کو پسندیدہ سمجھا، اسلام کو پسندیدہ سمجھا، اسلام کو گلے لگایا اور اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو عزت و سرخروئی بخشی۔ اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر، آپ کی تہذیب و تمدن ہم نے پشے پشت ڈال دیا، اور پھر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر کرنے کے بجائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے، آج ہم رنگینی تقریب منعقد کرتے ہیں، ناچ گانے کی تقریبیں منعقد کرتے ہیں، اور گانے بجانے والے لوگوں کو لاتے ہیں، قوالیاں شروع کرتے ہیں، گانوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھروں میں ہوتا ہے، اور پھر اگر 1 سال مکمل ہوتا ہے تو پھر غیروں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح ہم اپنے بچے کی سالگرہ پر لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، اور بڑا سا کیک لے کر کے آتے ہیں، شمعیں جلاتے ہیں، اور کیک کو کاٹا جاتا ہے، اور گھیرے بنا کر کے تالیاں بجائی جاتی ہیں، اور بڑے اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کرنے کے بجائے، اس کو زندہ کرنے کے بجائے، ہم غیروں کے، دشمنوں کے، ناپاکوں کی تہذیب کو اور ان کے کلمے کو
عادتوں کو رواج دیتے ہوئے اور بڑے ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کن کا لفظ ہے؟ یہ کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان، آج ہمارے مسلمان اس کو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو اس سے منع کرتا ہے اس کو پچھڑا ہوا تصور کرتے ہیں. اس کے پاس تہذیب نہیں ہے، اس کے پاس تمدن نہیں ہے. میرے بھائیوں، پیسہ ہونا یہ ظاہری زیب و زینت اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ تراشوں اور پیرہن کے ساتھ سینکڑوں پیرہن ان کے جسموں میں، ان کے لباس میں لگے ہوئے، لیکن رب العالمین نے ان کی زندگی کو پاکیزہ زندگی تصور کیا. وہ اللہ والے، وہ بزرگ ہستیاں، اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے تو وہ پاک ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. اللہ فرماتا ہے کہ جو ان کی زندگی سے، ان کی پاکیزہ زندگی سے اعراض کرے گا اور مادہ پرست، دنیا پرست، غلیظ اور ذلیل اور رذیل لوگوں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کرے گا، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے سے دور ہوگا، اعراض کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنین سے مراد کون ہے؟ ان مومنین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ ہمیں بھی ان کے رسم و رواج کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش پر وہ کیا مناتے تھے، یا جب ان کے سالگرہ ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے؟ مناتے تھے، کیسے مناتے تھے؟ نہیں مناتے تھے تو پھر ہمیں نہیں منانا ہے. لیکن اگر ہمیں اعراض کرنا ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے اور ہمیں منانا ہے جو انہوں نے نہیں منایا ہے، تو پھر ان کے منہج سے، ان کے طریقے سے اعراض کرنا ہوا. اور اللہ العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید فرمائی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ہم اس کو کیا کریں گے؟ ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. تو میرے بھائیوں، برتھ ڈے چاہے وہ اپنے بچوں کی ہو، اپنی ہو، اپنے والدین کی ہو، یا کسی امام کی ہو، کسی پیر کی ہو، کسی بزرگ کی ہو، کسی صحابی کی ہو یا کسی نبی کی ہو، ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، نہ منانے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے منایا ہے اور نہ منانے کا حکم دیا ہے، نہ ہی تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، کسی نے اس کو منانے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ منایا ہے. بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات ہم دیکھیں گے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ مجھ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار انہی میں ہوگا. نام لینے سے، کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ضابطے کی ہم رعایت نہ کریں، اس کے مطابق ہم زندگی نہ گزاریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے مانا جاتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، یا جو لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یا اپنا مناتے ہیں، یا سالگرہ مناتے ہیں، یا شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ان کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. اس میں
جو بھی چیزیں جتنی بھی چیزیں لوگ مناتے ہیں یہ ہمارے دین کے خلاف ہیں، چاہے وہ گیت گانا ہو، گانا بجانا ہو جو کہ ان محفلوں میں ہوتا ہے، سرور کی محفلیں جو منعقد کرتے ہیں، اور اس سے بڑے بڑے ہائی فائی گھرانوں میں تو شراب نوشی اور اس سے کہیں حد تک چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ان سرور اور فرح کی محفلوں میں لوگ ہر چیز کو جائز تصور کرتے ہیں، اور اس میں کہ عیش کرو، مست موجیاں، یہ ساری چیزیں عام ہوتی ہیں، ناچ گانے، اور یہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جو کیک رکھا جاتا ہے اس کیک کے ارد گرد موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، جس سال کا ہوتا ہے اتنی موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آگ کی پرستش جو ہوتی ہے یہ مشرکوں کے یہاں ان کے مختلف دیوی دیوتا ہوتے ہیں، ہر چیز کا ان کا الگ دیوی ہوتا ہے۔ ان کے یہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر کے 7 سال تک تقریباً جو لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق ہر سال اس کی پیدائش کے دن کچھ بدروحیں جو ہوتی ہیں جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں، تو اس لیے اس دن اس کے ارد گرد گھیرا بناتے ہیں اور کیک رکھتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ خاص طور سے یہ آگ کی عبادت جو ہے یہ غیروں میں، خاص طور سے مجوسیوں میں ہے، زیادہ پایا جاتا ہے، اور مشرکین آپ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک در نہیں ہوتا ہے، وہ آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، شجر و حجر کی پوجا کرتے ہیں، ندی نالے کی پوجا کرتے ہیں، سورج چاند سب کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج مسلمان اپنے گھر میں موم بتیاں جلا کر کے یہ کیا واضح کر رہا ہے کہ ہمیں بھی انہی کا رسم و رواج پسند ہے، ہم بھی جیسے وہ اس کی آگ کی عبادت کرتے ہیں ایسے ہم بھی آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کس نے رواج دیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس نے رواج دیا ہے جس کو ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ابلیس یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے لوگو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ابلیس یہ تمہارا شیطان، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اور دشمن کو دشمن ہی جانو، اس کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ آج ہم نے اس ابلیس اس کو آج ہم دوست بنائے ہوئے ہیں، اس کی ساری تہذیبیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے موم بتی جلانا شروع کیا اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ آگ سے بنایا گیا ہے، آگ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس نے آگ کی پیدائش ہمارے گھروں میں ڈال دیا۔ ساری چیزیں ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، عید میلاد النبی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی ناجائز لائٹیں روشن کی جاتی ہیں، آگ روشن کیے جاتے ہیں، آگ روشنی یہ اس کا تعلق آگ ہی سے ہے۔ یہ ساری چیزیں جلائی جاتی ہیں، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، پہلے موم بتیاں تھیں، قمقمے نہیں تھے، اب قمقمے ہو گئے ہیں، تو یہ سب اسی قبیل سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے حرام مال یا مال ہے جو حرام طریقے پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے، حلال مال کو حرام جگہوں میں تحفے تحائف اس تقریب میں دینے کے لیے خریدے جاتے ہیں اور لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوئی، خوشخبریاں ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو تعلیمات بتلائی ہیں ہمیں انہی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے سالگرہ بھی ہوئے، وہ 1 سال کے بھی ہوئے، 2 سال کے بھی ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریب منعقد کی؟ کوئی تقریب منعقد نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ 1 سال خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا 1 سال مکمل ہوا، اور پھر ہمیں 1 سال آنے کے لیے اب ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آپ یہ تصور کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ غیر مسلم مشرک یہ سارے لوگ چاہے وہ عیسائی ہوں یا اور غیر قوم ہوں، یہ سب کے سب ان کے لیے دنیا ہے، دنیا میں مست موجی ہے ان کے لیے، لیکن مسلمان کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن اور کافر کی زندگی میں فرق ہے. ہم دنیا کو کیا تصور کرتے ہیں، وہ دنیا کو کیا تصور کرتے ہیں. ہمیں اس حساب سے، وہ دنیا ان کے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے، اس لیے سال ان کا لمبا ہوتا ہے تو پھر وہ مستی کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. لیکن مسلمان کے لیے یہ دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجل المؤمن و جنت الکافر. مومن کے لیے یہ قید ہے، قید خانہ ہے. آپ قید خانے میں ہیں. قید خانے میں کوئی آدمی خوشی منا سکتا ہے؟ خوشیاں منا سکتا ہے؟ ایک مقررہ وقت اس کو ملا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن اس سے نکلنا ہے اور اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور یہ دنیا کافروں کے لیے مست و موج، سیر و تفریح کا مقام ہے. ان کے لیے جنت ہے. وہ عیش کریں، وہ عیش منائیں. ہمیں ان کے زندگی کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ کیا فرمایا ہے تمہارے لیے؟ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں اس کی پیروی کرو، اس کو اپناؤ. وہ تہذیب و تمدن جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعہ رائج کیا، عام کیا، جو چیزیں ان کے یہاں تھیں ہمیں اسی چیزوں کو منانا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے. آئیے میرے بھائیوں، ہمیں دیکھیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی کیا قدر و قیمت بتلائی ہے. آج ہم غیروں کی طرح، میرے بھائیوں، غیر سب کچھ منائیں، محبت ڈے منائیں، وہ ٹیچر ڈے منائیں، وہ ساری چیزیں منائیں. ان کے لیے رائج ہے، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے. وہ برتھ ڈے منائیں، ٹیچر ڈے منائیں، مدر ڈے، کچھ بھی ڈے منائیں، یہ ان کے لیے دنیا ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے خوشی کے لیے صرف 2 دن بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے خوشی منانے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، اور وہ بھی دائرے میں رہ کر کے، صرف 2 دن مقرر کیے ہیں. اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں دن عظیم عبادتوں کے بعد اس کو مشروع قرار دیا ہے، جو ہر سال نئے سرے سے اس عبادت کو منایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. اور اس عبادت کی تکمیل میں اللہ رب العالمین کا خوشی کے ساتھ خوشی کا اعلان کرنا اور خوشی سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ شکریہ ادا کرنا ہے اللہ رب العالمین کا. اور اس میں یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہے اور اس میں ہم غیروں کی طرح موج مستی کریں. چاند کا عید کا چاند دیکھا اور فوراً ہم نے مسجد سے توبہ کر لیا کہ اب 1 مہینہ ہم مسجد میں آتے تھے، اب دوبارہ نہیں. ابھی چند دن ہوا ہے، ابھی 10-12 دن ہوئے ہیں. کتنے ایسے بھائی تھے جو دیکھنے کو ملتے تھے، آج وہ غائب ہیں، ہم سے روپوش ہو گئے. آج وہ ہم سے، وہ بھائی ہمارے جو 1 مہینہ ہمارے ساتھ روزہ افطاری کرتے تھے، ہمارے ساتھ فجر میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ ظہر میں رہتے تھے، عصر میں رہتے تھے، آج وہ ہم سے چھپ گئے، غائب ہو گئے، بھاگ گئے. کہاں چلے گئے؟ کہیں دوسری جگہ نہیں. میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو مشروع قرار دیا، عید کو مشروع قرار دیا عبادت کے ساتھ. اور یہ عبادت ہے، ہمیں یہ نہیں دیا گیا کہ اب ہم عید کا چاند دیکھیں، مسجدیں چھوڑ دیں اور فلموں میں جا کر کے وہاں پہ ہم فلمیں دیکھیں، موج مستی کریں، شراب نوشی کریں، جوا بازی، سٹے بازی، یہ ساری چیزیں ہم کریں. نہیں، بلکہ اس میں بھی حدود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا طریقہ بتلایا. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، وہاں پہ 2 رکعت اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کو یاد کرو، اس کی تسبیح بیان کرو اور خطبہ سنو، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں، محتاجوں، بے کسوں، یتیموں، ان کا بھی خیال رکھو. اللہ نے یہ خوشی کا دن جو دیا ہے تو ان کے لیے بھی اپنے جیب کو کشادہ، دل کو کشادہ کرو، ان کو بھی نذرانے دو، صدقہ و خیرات کرو. یہ ساری نیک چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے. تو یہ 2 چیزیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے خوشی کا معیار بنایا، خوشی کا دن بنایا ہے جو عید ہے. اور یہ بھی دائرے میں رہ کر کے، یہ نہیں کہ آپ
پکنک جائیں جہاں پہ حرام و حلال یعنی فحش چیزیں، بے پردہ عورتیں، یہ ساری چیزیں جہاں پہ ہوں، ان سب چیزوں سے جو ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے والے ہوں، ہمارے اعمال میں کمی کرنے والے ہوں، معصیت کا باعث ہوں، ہم تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ رب العالمین کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں عطا کرتا، ایک گھونٹ پانی بھی کافروں کو نہیں دیتا۔ لیکن یہ دنیا اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ آج سارا مسلمان، آج اکثریت مسلمانوں کی دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ آج ساری چیزیں ہم نے غیروں کی تسلیم کر لی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آج اسلامی معاشرے میں اسلام نظر نہیں آتا ہے، اسلامی معاشرے میں اسلامی بچے نظر نہیں آتے ہیں، اسلامی عورتیں نظر نہیں آتی ہیں، اسلامی مائیں اور بہنیں نظر نہیں آتی ہیں، اسلامی باپ بھائی نظر نہیں آتے ہیں۔ جو بھی نظر آتے ہیں وہ سب غیر قوم سے، ان کا چہرہ الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کی ساری چیزیں الگ دکھائی دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہماری تہذیب کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ آج ہر طرف سے اسلام پہ یلغار ہے، اسلام کی تہذیب پہ یلغار ہے، ساری چیزوں پر یلغار ہے۔ آج ہر طرف مسلمان پریشان حال ہے، ہر طرف اسلام اور مسلمانوں پر آفتیں ہی آفتیں ہر جانب سے ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھی محسوس نہیں کیا۔ اتنی آزمائشیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، آج ہم اب بھی اپنے تہذیب و تمدن پر لوٹتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر دنیا مل گئی تو اس میں پھولے نہیں سمجھتے ہیں، اس میں چھوٹے کی قدر نہیں، غریب کی قدر نہیں، اور بلکہ اگر دولت مل گئی تو بس غرور اور گھمنڈ اس کو اپنا کر کے نہ بڑے کی عزت، نہ چھوٹے کا احترام، نہ غریب سے پیار، نہ یتیم سے محبت، ساری چیزیں آج ہم نے دفن کر دی ہیں، بلکہ غیروں کی طرح زندگی گزارنا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ اے برتھ ڈے منانے والوں، اے اپنے بچوں کے سالگرہ منانے والوں، پہلے تو یہ تو دیکھو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، صحابہ کرام نے منایا ہے، آج کیوں یہ ہمارے ہاں عام ہوتی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، ہم اس کو دین تصور نہیں کرتے ہیں، یہ تو ایک رسم و رواج ہے، اور یہ رسم و رواج میں ہم لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، محبت کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں رواں ہیں، صحیح ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کو مکمل نہیں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی تہذیب کو اختیار کیا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس دولت ہے، اور اکثر ہمارے یہاں کی جو لوگ اللہ رب العالمین نے جن کو دولت عطا فرمائی ہے، اور سننے میں آتا ہے اکثر فیملی جو یہاں پہ خاص طور سے رہتی ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیزیں عام ہیں، سالگرہ، شادی کی سالگرہ اور بچے کی پیدائش کی سالگرہ، یہ ساری چیزیں مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ منائیے، شوق سے منائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے لیے جو وہاں قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے پاؤں ہٹنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مال آپ کیک، بڑا بڑا کیک لا کر کے، شمعیں لگا کر کے، اور محرم غیر محرم دوستوں کی بیویوں اور ان کے سارے لوگوں کو بلا کر کے، اکٹھا کر کے، تالیاں بجا کر کے، اور مست و سرور کی مجلسیں منعقد کر کے، آج اللہ نے یہ مال تمہیں دیا ہے، اس کو ناجائز خرچ کر رہے ہو، قیامت کے دن اسی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی، مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. کس چیز نے؟ سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اما یتساءلون نے، اذا الشمس کورت نے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بلکہ جب تصور کرتے تھے سورہ ہود پڑھتے تھے اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ جس میں ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ جب سوچتے تھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. فرمایا شیبتنی، مجھے بوڑھا بنا دیا ہے ان صورتوں نے. ان کو یاد کر کے، ان کو پڑھ کر کے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہوگی ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے. وہ جہنم، اس کی ہولناکی، اس میں ہمیں ڈالا جائے گا. اگر ہم اللہ رب العالمین نے ہم سے ناراض ہوا ہمیں اس میں ڈال دے گا. کیا حالت ہوگی، کیسے برداشت ہوگا. دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کی گرمی اور جہنم کی ہولناکی کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوچ سوچ کر کے روتے تھے اور رو رو کر کے آپ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں نے ہمیں بوڑھا بنا دیا. اور آج ہم دنیا پرستی میں، مادہ پرستی میں دنیا داروں کو دیکھ کر کے، ان کی رنگ برنگی محفلیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سرور اور فرحت محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھائی موج مستی کر لیں، منورنجن کر لیں، روح کو تازگی ملے گی. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تازگی کہاں ملے گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان لانے والوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کو دیکھو. اگر تمہیں دنیا کے بارے میں خیال آئے، کسی کا محل دیکھ کر کے، کسی کی گاڑی دیکھ کر کے، کسی کی زیب و زینت دیکھ کر کے اگر تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو تو تمہیں سب سے پہلے اگر تمہاری نگاہ پڑنی چاہیے تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کی جانب. آپ کا گھر کتنا بڑا تھا، آپ کی گاڑی، آپ کی سواری کیسی تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. بے شرمی، شرم محسوس نہیں کیا، بے عزتی محسوس نہیں کی. سرور دو عالم کون ہیں؟ شفیع المذنبی، سرور کائنات، انبیاء کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، آپ کی سواری کیسی ہے. فرمایا کہ یہ میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گدھے کی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، سواری کر رہے تھے. آج ہم تصور کرتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو کم ظرف اور بدقسمت محسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتی. میرے بھائیوں، قرآن پاک پڑھو، بڑے بڑے لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. بڑے بڑے عاد کی، سمود کی، فرعون کی، ان ساری لوگوں کی، ان کی عیش و عشرت سب کو. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ کیا وہ لوگ، ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے کبر و غرور میں زندگی گزاری؟ آج ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، آج ہم غیروں کی تہذیب کو آج ہم اپناتے ہیں. کیوں اپناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری تہذیب مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، ہماری تہذیب ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے. آج برتھ ڈے منایا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمارے غیر مسلم فرینڈ، دوست، پروفیسر، ڈاکٹر، ان کے بچے کے یہاں ہم جاتے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں، بڑے شوق سے اپنی بے پردہ بیویوں کو لے کر کے جاتے ہیں وہاں پر لے جا کر کے اور دیدار کرواتے ہیں
اور اس تہذیب و تمدن کی فوٹو بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور فخر کے ساتھ لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آج ہم فلاں اپنے دوست کے پارٹی میں گئے تھے، اس کے بچے کے برتھ ڈے میں گئے تھے، اس کے یہاں یہ پارٹی ہوئی تھی اور یہ اس کی تصویریں ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ بے پردہ بیویاں، بے پردہ عورتیں، بے پردہ لڑکیاں، جوان لڑکیاں، سب کی تصویریں اور سب کے ویڈیو بنا کر کے اور اس کو عام کرتے ہیں۔ یہ تو برتھ ڈے کا عالم ہے، لیکن جب آج ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، آج تو ان شادیوں کی بھی کیا پوچھنا، ان کی بھی موج مستی کا عالم تو آج بہت ہائی فائی ہو گیا ہے، ساری چیزوں کی ویڈیو بنے گی۔ اب تو پہلے تو یہ تھا کہ ویڈیو والے کو بلایا جاتا تھا، اب تو ہر بچے کے ہاتھ میں ویڈیو کیمرے ہیں، اپنے بچی کی، اپنے بہن کی، اپنے ماں کی، سب کی فوٹو اور بنا کر کے کس کو وہ یعنی شیئر کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے زیادہ ہوشیار ہیں ان ساری چیزوں میں بنانے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ میرے بھائیوں، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اے مومنو، ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ آج یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں اچھی لگتی ہیں، آج یہ بے حیائی بےہودگی تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک مال کا، ایک ایک ریال کا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں حساب دینا پڑے گا، ہم نے اس کو کہاں خرچہ کیا، کس پکنک میں خرچہ کیا، کس پارٹی میں خرچہ کیا، یا کس یتیم کی کفالت میں ہم نے خرچہ کیا، کس بیوہ کے لیے ہم نے دوپٹے کا انتظام کیا ہے، کس غریب بچے کی پڑھائی کا ہم نے انتظام کیا۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اتقوا ربکم، اللہ فرماتا ہے اپنے رب سے ڈرو۔ واخشوا یوما، اور خصوصاً اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، آج اپنے بچے کی پیدائش پر، سالگرہ پر سب کچھ لٹانے والوں سن لو میرے بھائیوں، وہ بیٹا کام نہیں آئے گا۔ لا یجزی والد عن ولدہ، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، پہچانے گا بھی نہیں۔ ارے ابا جان سنیے، نہیں بیٹا آج کسی کو سننا نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ ارے بیٹے سنو تو، ہم نے تمہارے لیے اتنے خرچہ کیا، تمہاری شادی میں اتنا خرچہ کیا، تمہاری پڑھائی میں اتنا خرچہ کیا۔ ارے ابا جان سنو، بیٹا سنو تو، نہیں ابا جان نہیں، آج ہمیں اپنا دیکھنا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے چھاتی سے دودھ پلانے والی ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگے گی۔ وہ عالم، وہ ہیبت کا عالم یہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ فرماتا ہے اس ہیبت والے دن کے سے ڈرو، اور وہ سب کو آنا ہے، سب کو آنا ہے، اور وہ اس کا ایک جھلک موت ہے جو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سکرات الموت میں الٹی سانسیں جھٹک جھٹک کر کے اور آخری سانس لیتے ہوئے، پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، پھر ان کو دفناتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، پھر ان کو ہم نے قبر میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، پھر ان سے دعا کرنے کے بعد وہاں پہ دفن ہوتے ہوئے ان سے جدا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ وہی بھائی، وہی ماں، وہی باپ، وہی شوہر ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ہم نے ان کو قبر کے حوالے، مٹی کے حوالے کر دیا۔ یہ چیزیں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہو کر کے اللہ کو بھولنے والوں، قیامت کے دن کو بھولنے والوں، یوم آخرت کو بھولنے والوں، اللہ کی مسجدوں کو خیر بات کہنے والوں، فجر کے نماز سے سونے والوں، غفلت برتنے والوں، سن لو اس دن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ اور ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، اللہ رب العالمین یہ کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا ہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، یہ ہونا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ابھی وقت ہے
کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر کے ہم ہاتھ ملیں اور یہ تصور کرتے رہیں کہ کاش کہ ہم برتھ ڈے منانے کے بجائے، کاش کہ ہم شادی کی مجلسیں، شادی کی ناچ اور گانے کی مجلسوں میں شرکت کرنے کے بجائے ہم دینی مجلسوں میں شرکت کیے ہوتے، فجر کی نماز پڑھے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، لیکن ہم اس سے غافل رہتے ہیں، ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو اے لوگوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں کوئی دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں ڈال سکے۔ میرے بھائیوں ابھی موقع ہے، ابھی ہم توبہ کر لیں، کافروں کے غیروں کے رسم و رواج سے کان پکڑ کر توبہ کر لیں، ابھی ہمارے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اپنے دین میں آ جائیں، اپنے اسلام کو پسند کریں اور اسلام کو عام کریں۔ اور جب ہم اسلام کو عام کریں گے میرے بھائیوں تو رب کی رحمت عام ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا واجب ہے۔ ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ کن کی مدد کرنا؟ مومنوں کی مدد کرنا، یہ منافقین کی مدد کرنا نہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں اللہ کا، کلمہ تو پڑھتے ہیں اللہ کا، نام لیتے ہیں غیر اللہ کا، نام غیر اللہ کا لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا، اور اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں غیر نبی کا، غیر نبی کی، غیر رسول کی۔ ساری چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے برتھ ڈے منانے کا، سالگرہ منانے کا، شوق سے منائیں، لیکن اگر میرے بھائیوں اگر انہوں نے حکم نہیں دیا ہے یا آپ نے نہیں منایا ہے تو میرے بھائیوں وہ چیز ہمارے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اس کو منائیں۔ ہم اس سے کہیں زیادہ میرے بھائیوں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھی، اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھی، یہ کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ 2 دن کی زندگی ہم اللہ کو نہ بھولیں میرے بھائیوں، اللہ کو نہ بھولیں۔ لوگوں کو بھول جائیں کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کو بھول جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھولیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم کیا منہ دکھائیں گے اس کے سامنے جب یوم یقوم الناس؟ یہاں پر اسلاف کرام جب یہ آیتیں پڑھتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، وہ رونے لگتے تھے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ آج اسلامی معاشرہ اتنا بد تہذیب ہو چکا ہے، بددینیت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ میرے بھائیوں احساس بھی مٹ چکا ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا دینی سرمایہ لٹ چکا ہے، ہم دین سے بالکل دور ہو چکے ہیں، ہم نے غیروں کو اپنا لیا ہے، غیروں کی تہذیب و تمدن، غیروں کے سرمایہ کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور دینی سرمایہ کو ہم نے خیرآباد کہہ دیا ہے، ہم سے لوٹ لیا گیا، اور ہم اس کے بارے میں ذرہ برابر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج ایک انسان، ایک مسلمان کو دیکھ کر کے کوئی اسلام نہیں تصور کر سکتا ہے، اس کو دیکھ کر کے کوئی مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اسلام کو نہ پڑھے، اسلام کی طرف جانے کے لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آج ہم علم بردار نہیں ہیں، آج ہم اسلام کے علم بردار نہیں ہیں، آج ہم مومنین کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، آج ہماری مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، آج ہماری مسجدیں کیا ہیں؟ مسجدیں الگ ہیں، مسجدوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، مسجدوں سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، بلکہ آج ہم غیروں کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے باپ، گھر کے رسم و رواج کو تم بدلنے آئے ہو، خاندان کے رسم و رواج کو بدلنے آئے ہو، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں
یہ تصور اسلامی تصور بن چکا ہے، اسلام میں یہ تصور بن چکا ہے۔ اگر نبی کی بات بتائی جائے، اگر سنت بتائی جائے کہ بھائی برتھ ڈے منانا یہ نبی کی سنت نہیں ہے، تو ہمیں نبی کی سنت بتا رہے ہو، آئے ہو بڑے اسلام والے بننے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کا مذاق آج مسلمان اڑا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر کے غیر اسلامی تہذیبوں کو اختیار کر کے آج ہم اسلامی تہذیبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں؟ آج ہم خود اپنے گھر میں اپنے دین کا مذاق، آج ہم نے اپنے دین کو اپنے گھر میں مذاق بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بنائے ہوئے ہیں؟ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیا ہے اسلام کی، پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر ظالم ہمارے حکمراں بنیں گے۔ جب یہی ہوگا، جب قوم اللہ اپنے رب کی نافرمان ہو جائے گی تو رب العالمین ان کے اوپر نافرمان حکمراں مسلط کر دیتا ہے، پھر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، ظلم و بربریت کرتا ہے، انصاف اور عدل ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قوم ہی نافرمان ہے، قوم کے اندر ہی جب انسانیت نہیں ہے، جب ان کے اندر ہی للہیت اور اللہ کا خوف اور تقوی بالکل نہیں ہے، تو کیسے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے حکمراں کے لیے دعا کرے گی؟ آج میرے بھائیوں یہی عالم ہے، آج ہر طرف اسلام کہتے ہیں، اسلام کا کوئی ایک بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، مسلمانوں کا کر سکتا ہے لیکن اسلام کا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام عزیز ہے، اسلام سربلند تھا، سربلند ہے، سربلند رہے گا۔ اب اگر سربلند مسلمانوں کو رہنا ہے تو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے جب اسلام کو فالو کیا، اسلام کو اپنا بچھونا سمجھا، آنکھوں سے لگایا، گلے سے لگایا اور اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو عزت فرمائی۔ لیکن اسلام کو ہم نے چھوڑا، میرے بھائیوں وہ عروج ہے، وہ ترقی ہے، وہ بلندی ہے، اس بلندی پہ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، وہ بلند ہے، اسلام ہے، لیکن اسلام کو ہم فالو نہیں کرنا چاہتے۔ تو کبھی بھی یہ ہم نہ کہیں کہ اسلام آج اسلام رسوا ہے، نہیں، اسلام رسوا نہیں، مسلمان رسوا ہیں۔ مسلمان آج ذلیل و خوار مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عزت دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے حوالے سے، اسلام کو ہم نے گلے لگایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گلے لگایا۔ تو آج یہ اسلام اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے، وسیلہ ہے۔ اسلام کو فالو کرو گے، اپنے نبی سے محبت کرو گے، اپنے رب سے محبت کرو گے اور اپنے رب کی باتوں کی تعمیل کرو گے اور اس کے رسم و رواج کو اختیار کرو گے، اور غیروں کے رسم و رواج، کرسچن کے رسم و رواج، کرسمس ڈے اور برتھ ڈے اور ان سارے ڈے، ان سب چیزوں سے بیزارگی اختیار کر کے اور اللہ رب العالمین کے غلامی میں آ کر کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت جب کرنے لگو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہیں عزت و سرخروی عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو سمجھ کر کے اس کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیروں کی تہذیب و تمدن سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کے، ان کے غلام بن کر کے، تیرا غلام بن کر کے ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں، تیری مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مادہ پرست، دنیا پرست لوگوں سے دور رکھ، اور پروردگار عالم ہم تمام کو اسلامی تہذیب کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہماری سانس چلیں ہم اللہ رب العالمین توحید اور کتاب و سنت پر ہم عمل کرتے رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔